ایک بار پھر سے آپ کو لے چلیں اسلام آباد وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ صاحب آپ سے اور قائرہ صاحب یہ پھر ساتھ لیڈرشپ سے سوال ہے کہ اتنا مشکل فیصلہ یہ کرنا پڑا اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ ہو چکا ہے، کب آپ عمران خان کا وہ معاہدہ عوام کے سامنے لائیں گے؟ کیونکہ ہر آدمی کو جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، تو کب وہ سامنے لا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ جناب یہ ایکچوئل صورتحال تھی اور یہ ڈیفالٹ ہوتے جا رہا تھا ملک جس کے، اور یہ کب باضابطہ اناؤنس ہوگا؟ جی میرے خیال میں ایک تو میں نے اس وجہ سے نہیں کہا نیٹ پہ جا کے دیکھیں کیونکہ آئی ایم ایف کے جو آئی ایم ایف کے سارے ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ اپنے انٹرنیٹ پہ لگا دیتے ہیں، تو میں نے اس ریفرنس سے نہیں کہا کہ ہم آپ کو فراہم نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو کہا کہ نہ صرف آپ لوگ بلکہ آپ ساری عوام، ہمارے بچے جو سارا دن انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جا کے پاکستان کا جو آخری معاہدے کی شرائط ہیں، جو جن چیزوں کو پاکستان نے ایگری کیا ہے، وہ ہر شخص پاکستان کا پڑھ سکتا ہے۔ ہم بھی آپ کو انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں، ایک میٹنگ میں تو غالباً اس کو سرکولیٹ کرنے کی مریم صاحبہ اورنگزیب صاحبہ کے پاس تھے وہ کاغذات، انہوں نے دکھائے، مجھے نہیں پتہ سرکولیٹ کیے یا نہیں، لیکن ہم آپ کو وہ اگلی میٹنگ میں اگلا جو وہ کوئی خفیہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب جو پچھلی حکومت تھی اس نے 4 سالوں کے اندر 37 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی اور آپ لوگوں نے مہنگائی مارچ ان کے خلاف کیا تھا۔ اس وقت آپ لوگوں نے سیاست کی یا جس طرح کی باتیں کی آن ریکارڈ ہے، اب وہی صورتحال وہ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ان دیز سرکمسٹانسز ایک قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے تاکہ جو قومی فیصلے ہیں ان کے اندر پھر سیاست نہ ہو؟ آپ نے پیٹرول مافیا کی بات کی، رات جب حکومت 11:30 بجے پیٹرول کی قیمت بڑھائے گی تو وہ ان کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے پیٹرول مافیا کے کہ وہ عوام کی بات کرتی ہے؟ رات 11:30 صبح نہیں ہونی تھی۔ دیکھیں یہ ٹائمنگ کی بات جو آپ کر رہے ہیں 11:30 یا صبح کی بات جو ہیں وہ 2-3 دن پہلے روک لیتے ہیں۔ وہ چاہے 11:30 بجے ہم اناؤنس کریں یا اگلی صبح اناؤنس کریں، انہوں نے جو ہاتھ روکے ہوتے ہیں، ٹینکر جو ہے وہ کہیں پارک ہو جاتے ہیں، تیل جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے، پیٹرول پمپوں پہ وہ ریفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی 6 گھنٹے کا یا 8 گھنٹے کا نہیں، یہ 3-4 دن کا سائیکل ہوتا ہے جس میں جو آپ نے فرمایا ہے۔ دوسرا آپ نے مہنگائی مارچ کی بات کی، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ چیک کریں پی ٹی آئی کی حکومت میں 4 سال میں جو آئل پرائسز تھیں وہ کہاں پہ رہیں؟ 50 پہ بھی رہی، 60 پہ بھی رہی، 70 پہ رہی، 75 پہ رہی، جب اس وقت اس آج کے لیول سے آدھی قیمت جو تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھی، اس وقت انہوں نے 37 روپے بڑھایا۔ ہم نے جب 125 کے اوپر یا 120 کے اوپر جو ہے نا، ہم نے اس وقت یہ 3 دفعہ بڑھائی ہیں۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا، میرا حساب کمزور ہے، آپ تھوڑا سا جو ہے یہ پرپورشنیٹ دیکھ لیں کہ 50 یا 60 ڈالر کے اوپر 37 روپیہ بڑھانا جو ہے وہ زیادہ بوجھ ہے، یا 120 کے اوپر جو ہے 80 یا 90 یا 100 جو ہے بڑھانا زیادہ بوجھ ہے؟ اب کیلکولیٹ کر لیں۔ اگر اجازت ہے تو میں ایڈ کر دوں۔ جی اگر جی ٹھیک ہے، سوال نہیں ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ فیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے بہت باتیں کی جاتی ہیں، معذوری کی باتیں رہیں، کیا ایسی تجویز ذیل غور ہے کہ پاور پروجیکٹس جو ہیں ان کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا جائے؟ اور چھوٹا سا سوال خالد صاحب آپ سے، عمران خان صاحب کا مطابق پورا کر دیں کہ وہ ایک کمیشن جو بات پر کہہ رہے ہیں بنا دیں، مسئلہ حل ہو جائے۔ میں کمیشن کا آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو سیکورٹی کا ہمارا ہائیسٹ لیول وہ این ایس سی ہے، جس میں پولیٹیکل قیادت بھی بیٹھی ہوتی ہے اور فوج کی قیادت بھی بیٹھی ہوتی ہے، جوائنٹ سروس جو ہمارے چیف ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تینوں چیف بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ ڈی جی آئی بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے بڑا تو اس نے عمران خان کی صدارت میں جو آخری میٹنگ ہوئی اس میں بھی وہی فیصلہ ہوا جو بعد میں فیصلہ ہوا، یعنی عمران خان کی صدارت میں جو فیصلہ تھا وہ کوئی مختلف نہیں تھا، وہ وہی فیصلہ تھا جو بعد میں ہمارے دور میں ہوا، ایک دفعہ نہیں، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو ایکسپلیسٹلی جو ہے نا بغیر کسی ابہام کے جو ہے نا آج سے چند روز قبل جو ہے 2 مرتبہ، تو اس کے بعد بھی اگر انسسٹ کرتے رہیں کہ جی وہ تو
اگر کمیشن بھی ہم بٹھا دیں میں آپ کو شرطیہ بتاتا ہوں کمیشن کا بھی فیصلہ منظور نہیں کرے گا، وہ اس کا فیصلہ ہی منظور، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے پاس بڑی کلیئر چوائسز ہیں. ہی از ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ اٹ کہ یا مجھے حکمرانی دو یا یہ فوج تباہ ملک تباہ. اس نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ یہ کسی لیکچر میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح 3 ٹکڑوں میں یہ ملک ہوگا اور کس طرح فوج تباہ ہوگی. بڑی مثالیں دی ہوئی ہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے. سیاست اپنی جگہ، لیکن قومی اداروں کو جو ہے متنازع نہ بنایا جائے اور ان کی تباہی کی باتیں نہ کی جائیں. وہ تو ضامن ہے ہمارے اس کے. آخری سوال سہیل رانا صاحب. ایک چھوٹا سا وہ بات مصدق صاحب کرتے ہیں، میں آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا، سیاسی فیصلے ہوں گے تو ملک بہتر ہوگا، جب سیاست نہیں ہوگی تو ملک خراب ہوگا. یہ جو ہے نا اس میں سیاست نہیں کرنی، سیاست ہو رہی ہے نا، یہ سیاسی ادارہ ہے، سیاسی پروسیس کے ذریعے پارلیمنٹ بنتی ہے، ہم سب سیاسی لوگ بیٹھے ہیں. اگر یہ سیاست اتنی بری ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے. سیاست نہ ہونے کی بنیاد، یہ منفی سیاست کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، تو اس کو ذرا وضاحت کر دیا کیجئے. یہ آمریت کے ادوار کی باتیں ہیں کہ اس معاملے میں سیاست نہ کرو یا سیاسی گفتگو نہ کرو یا فلاں نہ کرو. تھینک یو. ایک میں اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی پارٹی کو موقع دیتا ہوں. یہ کمیشن وغیرہ کے پیچھے چھپنے کی کوششیں کر رہا ہے. سیاسی آدمی سیاسی میدان میں کام کرتا ہے. ایک تو یہ پارلیمان سے بھاگ گیا ہے. پارلیمنٹ سے جس طرح اس نے، کیونکہ وہاں اس سے جواب دینے تھے جو ہم نے اس سے کرنے تھے کہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. کمیشن اس پر نہیں کہ اس کو نکالا کیسے گیا ہے. ہم روز اول سے ہی اس کے مخالف تھے. ہمارا یہی تھا کہ ہم اس کو اقتدار سے الگ کریں گے. کمیشن بننا ہے تو اس پر بنایا جائے کہ کس طرح وہ یہود و نصارہ کے پیسوں پر اپنے اقتدار تک اس نے جدوجہد کی، کوشش کی، کس طرح وہ یہاں انسٹال کیا گیا، اس پر کمیشن بننا چاہیے. آخری سوال سہیل رانا صاحب. ڈیفینس منسٹر پیٹف سے امپائر آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں موجودہ حکومت کی اس میں 2 ماہ میں بڑی کارکردگی بھی شامل ہے، پریویس گورنمنٹ کی بھی شامل ہوگی. نمبر 1 اس پہ کائنڈلی ہمیں بات میں لے لیجیے گا. دوسرا آپ نے کہا بیوروکریسی 20 گریڈ کے بعد جو جتنی بیوروکریٹ 20 گریڈ ملے یہ 80,000 روپیز بھی دیتے ہیں اور 7 گاڑیاں بھی 3 دیتے ہیں. یا تو ان کی گاڑیاں بند کر دی جائیں یا ان کو 80,000 بند کر دیا جائے. اور دوسرا مولانا صاحب سے جو مواصلات کے منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں 2-4 روز میں آپ کو بریفنگ دینے والا مواصلات میں کیا ہے. تو مواصلات کا جو NHA میں کرپشن ہوتی ہے، NHA کا جو چیئرمین تھا انہوں نے اس کو اپ گریڈ کر دیا. سیکٹری کمیونیکیشن بتا دیا. اس بارے میں مولانا صاحب بتا. آپ دیکھیں فیٹو پہ میں قطعی طور پہ اس وقت کمنٹ نہیں کروں گا. یہ ایک نازک سبجیکٹ ہے. کوئی بھی پبلک جو ہے اس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ ہے یا اس کے اوپر کوئی کمنٹ جو ہے وہ ہماری فیٹو میں جو پوزیشن ہے یا نیگوشیشن ان کو خدا خاصہ جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے. جلدی نکلنا اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان جو اس وقت ہمیں فیٹو کی جو لسٹنگ ہے اس سے ہم نکل آئیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، لیکن یہ پبلک ڈسکورس میں جو ہے معاملہ جو ہے نا ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے. دوسرا آپ نے جو گاڑیوں والی بات کی ہے، وی آر اویئر آف اٹ. وی آر اویئر آف اٹ. اور یہ معاملہ PSC میں آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے. میرا خیال ہے PSC میں جو لوگ جاتے ہیں PSC کو کور کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. سر یہ بجلی کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا 2 گھنٹے پیچھے کیا تھا، اس سے آپ کو سورج کی لائٹ کو آپ نہیں، وہ جنرل مشرف کے وقت ہوا تھا. جی مبارک، وہ آپ کریں، وہ بڑا اچھا چیز ہے. انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے. اس وقت بھی کامیاب نہیں ہوا تھا. نہیں انگلینڈ میں ہر سال وہ کرتے ہیں وہ لوگ. نہیں وہ تو اور جگہ بھی کرتے ہیں، لیکن انگلینڈ میں 6 بجے مارکیٹ میں جو بند ہوتی ہیں نا. یہ رائے آئی تھی وہ اسی کر نہیں سک رہے گئے. کابینہ میں رائے آئی تھی اس پہ بڑی تفصیل سے بحث کہ اس کے نفع نقصان کیا ہے، تو یہ فیزیبل تجویز نہیں تھی. میں نے آپ سے کہا تھا اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے یونیورسٹی کے حوالے سے جو حقائق ہیں سامنے لاؤں گا. ایک چیز کہ وزیر صاحب جو اس مواصلات کے مجھ سے پہلے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے 8,000 کلومیٹر روڈ بنایا ہے. تقریباً 14,000 کلومیٹر روڈ اس وقت ملکیت ہے NHA اور اس میں 8,000 اس نے بنایا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 4.25 سال میں کسی ایک منصوبے کو کوئی ایک سرمایہ کار
जो पाकिस्तान आया हो, जो भी इस वक्त सूरत हाल है, मैंने आपके सफार साहब ने अर्ज़ किया कि तरक्याती बजट में 4th क्वार्टर जो अप्रैल में मिलना था वो सब्सिडी की नज़र कर दिया गया है। नुकसान क्या है? जिन मंसूबों में सुस्ती आ गई, अगर वो मिसाल के तौर पर 1 अरब रुपए में भी बनने थे, अब जब उसके लिए हुकूमत दोबारा पैसे मुख्तस करेगी तो आप बताएं कि वो 1 अरब रुपए में बन सकेगी। इसी तरह उन्होंने हकला डी खान पोर्शन को, इसके अलावा जो दूसरे लाहौर मुल्तान या इसके अलावा भी जो दीगर मंसूबे थे उसमें ताख़ीर करके उसकी लागत जो है वो आसमान पर पहुंचा दी। मेट्रो पर उन्होंने एतराज़ात किए, अपना मंसूबा उनका 110 अरब रुपए से ऊपर चला गया। ज़री हवाले से टडीदल का मसला आपके सामने आया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कमर ज़मान कायरा की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने मुस्तहकीन के लिए टारगेटेड सब्सिडी शुरू की है। हमारी हुकूमत ने सियासी नुकसान बर्दाश्त करने का फ़ैसला किया है। वो कहते हैं कि सख्त इक़दामात के असरात भी हम बर्दाश्त करेंगे।